اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ لوگ ان شہداء کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص مر گیا اور اس سے دنیا کی نعمت چھوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس گمان کے ازالہ اور صحابہ کرام کے درجات پر آگاہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی سی قوت عطا فرما دیتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین، آسمان اور جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن اور کفن کو نہیں کھاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے انہیں جان قربان کرنے کی سعادت اور توفیق ملی اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کی جنت کے وارث بنے اور اس کی بیش بہا نعمتوں کے اولین مستحق ٹھہرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں اور ان کے لیے عرش پر قندیلیں لٹکتی رہتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہیں چلتی پھرتی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ ان کے لیے سواری ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات احادیث میں بھی بالتفصیل مرقوم ہیں اور خوشخبریاں شہداء کے لیے اور بھی موجود ہیں احادیث کے اندر۔ ان تمام ارشادات اور تمام بشارتوں کے اولین مصداق شہداء صحابہ ہیں، دیگر تمام امت کے شہداء سے یقیناً افضل ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء اور صدیقین امت جو شہیدوں سے مرتبہ اور شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کی زندگیوں میں کیوں شبہ کیا جا سکتا ہے اور کیسے شبہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء ہیں، پھر شہداء، پھر اور معمولی مردے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب شہداء کے لیے وقوع قتل کے باوجود یہ حیات طیبہ ثابت ہے تو انبیاء کرام کے لیے اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع حیات بدرجہ اولا ثابت ہے۔ شہداء کی حیات بے عبارت النص ہے اور حیات انبیاء بے دلالت النص سے ثابت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ قرآن کریم میں والدین کے متعلق عبارت النص سے ثابت ہے کہ انہیں اف نہ کہو، اور دلالت النص سے ثابت ہے گالم گلوچ نہ دو، تو معلوم ہوا کہ اف کہنا والدین کے لیے حرام ہے، ان کو اس سے صدمہ پہنچتا ہے، تو جس قدر صدمہ ہوگا اسی قدر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سمجھیں کہ جب شہید کو آپ علیہ السلام کے طفیل اتنا بڑا اعزاز ملا ہے صرف تابعداری کی وجہ سے، پھر آپ علیہ السلام کا کس قدر بڑا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ انبیاء کا تو شہداء سے افضل ہونا واضح ہے، اسی لیے شہداء کو اس نسبت کی بنیاد پر کہ ان کے جسم خاکی صحیح اور سلامت رہتے ہیں، ان شہداء کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہما کی قبر سیلاب کی وجہ سے کھل گئی تو ان کے اجساد طاہرہ یوں تر و تازہ اور شاداب پائے گئے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہے۔ تو 46 سال کے بعد بھی ان حضرات صحابہ کرام کے جسم صحیح سلامت پائے گئے، تو یہ قرآن مجید کی اور اسلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس آیت کی صداقت کا واضح ثبوت ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بہرحال اس آیت کے اولین مصداق صحابہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اعتراضات کرنے والوں کو جواب دے دیا کہ شہداء کی زندگی عام زندگی نہیں، افضل زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر دین اسلام پر مر مٹنے کی اور شہادت کی موت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب